میرے عزیزوں، ہمیں اپنی زندگیوں میں ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے جو اپنی باتوں، رویے یا رویوں سے دوسروں کو گرا دیتے ہیں، ان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں یا ان کی سوچ پر زہر گھولتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر خود کو حق پر سمجھتے ہیں لیکن دوسروں کے دل دکھاتے رہتے ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خداوند کا کلام ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتا ہے جو دوسروں کی زندگی میں ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں؟ خداوند کا کلام ہمیں سختی سے خبردار کرتا ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ رومیوں 16 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اے بھائیوں، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے دور رہو جو تعلیم کے برخلاف ٹھوکر اور فتنہ ڈالتے ہیں، اور ان سے دور ہو جاؤ، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں۔ رومیوں 14 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہوا ہے، پس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا سبب بنے۔ پھر لوکا 17 باب اور اس کی پہلی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے، ٹھوکر کا آنا لازم ہے، لیکن افسوس اس شخص پر جس کے وسیلہ سے آتی ہے۔ اس کے لیے بہتر ہوتا کہ اس کے گلے میں چکی کا پتھر لٹکا کر وہ سمندر میں پھینک دیا جاتا، بنسبت اس کے کہ وہ ان چھوٹوں میں سے کسی کو ٹھوکر نہ کھلاتا۔ غلطیوں 5 باب اور اس کی 14-15 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے، پھاڑتے اور کھاتے ہو تو خبردار رہو کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو۔ خداوند ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم خود ٹھوکر کا باعث نہ بنیں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو دوسروں کو ٹھوکر کھلا کر گمراہ کرتے ہیں۔ ان میں حسد، نفرت اور ناپاکی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی سے محبت اور صبر اور معافی کا نمونہ بننا چاہیے۔ اگر آپ بھی کسی کی زندگی میں امید، روشنی اور دعا کا سبب بن سکتے ہیں تو آج ہی یہ قدم اٹھائیں۔ خداوند ہمیں ہمیشہ محبت اور معافی اور عاجزی سکھاتا ہے۔ یاد رکھیں، زبان سے نکلا ہر لفظ ایک تاثیر رکھتا ہے، اسے برکت کا ذریعہ بنائیں، ٹھوکر کا نہیں۔ آمین۔